شامیر امین ہے کوئی, ان سے بات کریں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے, کیسے ہو؟ شکر اللہ کا, آپ نے؟ زبردست. ہاں جی, کیا بات کریں گے سر؟ میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا آپ سے. آپ یہ بولتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, خدا کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں, رائٹ؟ تو اس چیز کو آپ پروف کر سکتے ہیں؟ یار آپ میں ابھی مانتا ہوں خدا ہے, آپ ابھی پروف دے دیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں, میں تو یہ چیز بولتا ہی نہیں نا. تو بھائی پھر میں بھی کچھ بھی نہیں بولتا, میں تو یہ بولتا ہوں کہ مجھے ابھی پروف دیں تو میں ابھی مانتا ہوں. آپ بولتے ہیں نا سر خدا نہیں ہے دنیا میں موجود, دنیا پوری نظام اپنے آپ سے چل رہا ہے, وہی تو بگ یار بینگ تھیوری. آپ ابھی ثبوت دیں, میں ابھی مان لوں گا نا, میں اپنی بات سے ہٹ جاؤں گا. یہ تو سر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہو, پہلے آپ میرے سوال کا جواب ہاں دو. نا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے, آپ کو دینا ہے. یہ برڈن آف پروف کل آپ ہی پہ ایک بندے نے مجھے اس چیز پہ بتایا تھا. ہاں جی, بولو کل ہی ایک بندے نے مجھے اس چیز پہ پھنسایا تھا. ہاں تو آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو ابھی دے دیں, میں ابھی مانتا ہوں, ابھی کلمہ پڑھوں گا, جو بھی مذہب کو آپ مانتے ہیں میں اس پہ آ جاؤں, ابھی دیں پروف. میں تو سر مسلمان ہوں اور میرا ثبوت نہیں ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا موجود ہے دنیا میں. میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا مگر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بغیر ثبوت کیا ہے نا, اگر ثبوت آپ کے پاس ہوتا تو آپ مجھے دے دیتے ابھی. ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں اندھا ایمان ہے اپنے اس پہ, دین پہ. ہاں چلے شکر ہے, آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اندھا ایمان ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اندھا ہو اور رستے پہ چلتا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ گڑھے میں گرے گا یا وہ پہنچ جائے گا اسلام آباد سے کراچی پیدل؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. ہم تو چلے اندھے ہیں, ہم تو کہیں نہ کہیں گر جائیں گے. آپ تو ماشاءاللہ آنکھوں والے ہیں, تو آپ ثبوت کر دیں کہ خدا نہیں ہے دنیا میں موجود. نہیں تو وہ میں نے آپ کو ہم تو بتا دیا نا, نقصان میں چل رہے ہیں نا, آپ فائدے میں چل رہے ہیں. ثبوت آپ کا فائدے میں اصول. چل رہے ہیں. او یار سنو تو صحیح نا, جی جی چھری تھلے سال ہو میرے پاس میرا ویر. حکم ثبوت کا. اس میں دینا ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. ہم تو دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے کہ خدا ہے, آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر آپ کا کیا موٹیو ہے, آپ کس موٹیو پہ چینل لے کے بیٹھے ہو؟ ہم تو اس موٹیو پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو ہم تب تک نہیں مانتے جب تک ثبوت نہیں ملتا. آپ ثبوت ابھی دیں, ابھی مان لیں گے. ثبوت 200 سال بعد ملے گا تب مان لیں گے, ثبوت 1000 سال بعد ملے گا ثبوت تو سر آپ کو مرنے کے بعد ہی ملے گا, جب اوپر اللہ پکڑے گا نا. اچھا تو غالب چلیں, بھائی ذرا سا ایک سوال پوچھ لوں میں ان سے. یار آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ہیپی نیو ایئر. اللہ کا آپ سنا, آپ کی تعریف. اچھا ابھی آپ یہ ڈیبیٹ یا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہو کہ کائنات کو بنانے کا ثبوت دیں. یار میں تو مانتا ہوں جو اس نے کائنات بنائی ہے, لیکن میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا. آپ ٹھیک ہو اس بات پر؟ آپ مانے نہ مانے سر, آپ کا ایمان ہے. اچھا آپ کا ایمان ہے نا. غالب بھائی ذرا ان کو چیپٹر 23 کی آیت نمبر 5 اور 6 دکھائیں قرآن کی. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کا ایمان کہاں کہاں پر ہے. ابھی دیکھتے ہیں, آپ آئے خدا پہ بحث کریں. 23 ورس نمبر کتنی؟ 5 اور 6. ابھی ہم ان کے ایمان کو چیک کرتے سورہ ہیں. مومنون آیت نمبر 5 اور 6. ٹھیک ہے جی, ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 5. چلیں ابھی ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بھائی اللہ جو ہے اس نے کائنات بنائی ہے, ایمان ہے نا ان کا, اور ایمان دیکھتے ہیں. جی جی بھائی, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قرآن. قرآن اللہ کی کتاب کو مانتے ہو؟ اچھا یہ آیت نمبر 5 ہے, اس میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 5, والذین هم لفروجہم پیچھے غالب بھائی شور ہو رہا ہے ان کی طرف سے, میوٹ کر لو بھائی. ہاں ایک سیکنڈ, آپ کو جی میوٹ بھیا کرنا پڑے گا. وشال کا بھی ان میوٹ ہے اور ان کا بھی. اچھا جی, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں, ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. یہی تھی دو گلزار بھائی. ہاں اچھا, آپ کا ایمان ہے کہ کنیزوں کے ساتھ بغیر نکاح کے سیکس ہو سکتا ہے جو جنگ میں پکڑی جائیں لونڈیاں؟ آپ کا ایمان ہے اس پر؟ جی جی بے شک, ہمارے نبی نے فرما دیا, آبادی ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, گڈ گڈ, زبردست بات. اب ایک بات بتائیے, آپ نے نبی نے بات فرما دیا کہ جنگ کی لوڈیوں کے ساتھ سیکس ہو سکتا ہے. جنگ کی لوڈیاں ظاہر سی بات ہے وہ مرضی سے سیکس کرنے نہیں والی. اچھا اب نبی نے فرما دیا, فرض کرو اس جگہ ہماری میں سے کسی کی کوئی رشتہ دار ہوتی ہے, تب بھی آپ کے لیے ٹھیک تھا؟ نبی کے آگے تو سر پھر کوئی ہے ہی نہیں نا. یعنی اگر آپ کی غالب ایک منٹ, نبی کی نہیں تو جان بھی حاضر ہے. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب تک تم مجھ پہ اپنے ماں باپ مال و دولت سے بڑھ کے ایمان نہیں دیا تھا تم مسلمان نہیں ہو گئے. اب آپ نا ایسی بات آپ نے کر دی ہے نا, آپ
کی اگر بہن کو ہوتی اس لونڈی کی جگہ اور صحابہ کرام اس کے ساتھ سوتے, آپ کے لیے ٹھیک تھا یہ؟ یہ تو آپ نے وہ غلطی بات کر دی نا. کیوں غلط آپ ہی کیسے تو ہوئی کہہ بات رہے ہے؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. نہیں, سوال کا جواب دیجیے, ادھر ادھر مت جائیے گا. آپ نے بولا نا ایمان ہے, رسول نے بول دیا لونڈی کے ساتھ ہو سکتا ہے سیکس. اگر آپ اس لونڈی کی جگہ بہن ہوتی تب بھی آپ یہ بات کہتے یا نہیں کہتے؟ اس لونڈی کی جگہ بہن میری کیسی ہوتی ہے آپ خود بتاؤ. جب میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو میری بہن بھی رسول کے ساتھ ہی ہوگی نا. اگینسٹ پارٹی میں کیسے جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ آپ اگر اچھا وہ پرانے کسی کی زمانے بہن میں نہیں میرے ہے؟ کو لے کے امیجن کرے نا تو میں رسول کے ساتھ ہوں, لازمی سی بات ہے میری ماں بہنیں بھی رسول کے ساتھ ہیں, تو پھر وہ تو ہو ہی نہیں ٹھیک ہے, سکتی. اوکے, اور وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کسی کی بھی, ہمارے دشمن اسلام کی بہن ہے سر وہ. ٹھیک ہے, اب ان سے آپ لوگ ڈیل کریں بھائی, سلطان یا ہاں بھائی, غالب تو بھائی, پھر مجھے دیکھ یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور مجھے ایک بات بتائیں کہ فرض کریں جی رسول اللہ نے کسی کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک ہے, اور آگے سے ان کی عورتوں کو تو دعوت اسلام نہیں دی, بندوں کو دی تھی. بندوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہماری بیویاں بھی اسلام نہیں قبول کریں گی, ٹھیک ہے, تو بعد میں اچھا لونڈیاں سر, آپ نے ان بیویوں کو بھی بنا لیا جو بننا چاہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے یہ بات امیجن کیوں نہیں ہو رہی, آپ تصور بھی نہیں اس بات کا کر سکتے کہ آپ کی بہنیں لونڈیاں بنتی. تو چلیں ہم رسول اللہ کو ہٹا دیتے ہیں. اگر ٹھیک ہے, اگر کوئی یہودی آئیں آپ پہ حملہ کریں اور آپ کی بہنوں بیٹیوں کو وہ لونڈیاں بنا لیں, تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا آپ میری ایک بات سنیں, دیکھیں ہمیں جو شروع سے بچپن سے لے کے جو تعلیم و تربیت دی گئی ہے, ہم نہیں, اسی آپ عقیدے کے سوال کا مطابق جواب بات نہیں کریں دے گے. رہے نا, آپ آپ میری کہیں اور بات جا کو رہے ہیں. سنیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہودی اگر مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ لازمی سی بات ہے, ہمیں تو برا ہی لگے گا. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ پھر برے کام ہی کرتے تھے نا, کیونکہ جو اچھا بات میں آپ کو آپ سے بری موٹی لگے موٹی گی. بات کرتا ہوں, آپ میری بات سنیں, موٹی موٹی بات کرتا ہوں. دیکھیں جو ہمیں بچپن سے تربیت دی گئی ہے ہم تو اسی کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ کچھ ایسا جانتے ہیں جس سے ہم غلط ثابت ہوں تو آپ وہ بتائیں مجھے کہ دین ہم تو آپ اسلام کو یہاں پہ بتا غلط رہے ہے. ہیں کہ ہم جی تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسانیت کے مطابق انسان جی کے دل میں درد ہو, ہوں، آنکھوں میں شرم حیا ہو, جی جی اخلاقیات کا درس اس کے ماں باپ نے اسے صحیح طرح دیا ہو, تعلیم جی ہو اس کے پاس, احساس ہو, اور کوئی انصاف کا ذرا بھی اس کے دل میں کوئی وہ ہو, کیا اسے کہتے ہیں, انصاف کی تمیز ہو, تو وہ کسی سے لڑے گا نا تو اس کی بہن کو گالی نہیں دے گا. آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ حقیقت بات. اچھا, تو پھر آپ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کسی سے لڑیں, آپ اس کی بہن کو گالی دیں تو بات ہے غلط, مگر اگر آپ غلط. اس کسی سے لڑیں اور اس کی ماں بہن کو لونڈی بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے. جی چلیں, یہ اب تو مجھے آپ کا بتائیں, ایک بھیا, لونڈی آپ بنانا بڑا مجھے کام ہے, یعنی آپ کسی کو گالی دیتے ہو اور تیری ماں کی ہیں تو گالی کتنی بری لگتی ہے, مگر جب آپ کسی کو لونڈی بناتے ہو تو تب تو اس کی ماں کے ساتھ آپ ریپ کرتے ہو نا, وہ تو اس ٹھیک ہے. کے تو گناہ کی مجھے سزا بتائیں مل کہ رہی ہے نا. نہیں اجتماعی سزا نہیں, گالی دینا جب اتنی بڑی برائی ہے تو لونڈی بنانا اچھائی کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے اس کو سر. کوئی اللہ واسطے ہم تھوڑی کسی کو بھی لونڈی بنا لیتے ہیں, اسی کو بناتے ہیں غالب, اس میں ایک سیکنڈ, گناہ کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو ہمارے ماں کو, مخالف, ہمارے بیٹے دین کا کو, کس کو مخالف, مل رہی ہے؟ جو بھی ہاتھ میں آئے گا اسی کو ملے گی سر. اگر آپ کے فرض کریں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور اگر یہ رول لاگو ہو اور انڈیا جیت جاتا ہے, وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ کریں تو آپ کے گناہوں کی سزا ہوگی, آپ کے ماں باپ کو ملے گی, آپ کی بہنوں کو ملے گی. ان کے دین کے مطابق وہ یہی بات کریں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, اور ہمارے مطابق وہ ہماری مگر کیا آزمائش وہ ہوگی. صحیح ہوگی کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے لیے وہ غلط ہوگی, ان کے لیے وہ صحیح ہوگی. مطلب آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں غلط ہے, ماؤں بہنوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے, آپ کے نزدیک وہ غلط نہیں ہے. چلیں اچھا میری بات سنیں, میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ کا یہ پوائنٹ صحیح ہے, اسلام اس چیز میں غلط ہے. آپ اس کے علاوہ کسی چیز میں ثابت کر سکتے ہیں اسلام کو؟ یہ تو اچھا, مجھے تو پتا ایک ہی ہے کہ آپ بحث نے جو ابھی تھوڑی چلتی دیر رہتی پہلے ہے. کہا تھا کہ ایک چیز میں غلط ثابت کرو, تو وہ تو ہم نے کر دیا آپ کے سامنے, آپ نے مان بھی لیا. آپ میرے کو ایک اور چیز میں غلط ثابت کریں. اچھا, ایک اور چیز میں غلط ثابت کریں. یہ تو مسئلہ وہ ہے نا سر جی, جو ہر دوسرا چلو بندہ اٹھا کے دوسرا لے لے لیتے جاتا ہے ہیں. کہ یہ اوکے ویڈیو اوکے والا یار, ہے. آئی تھنک ان کی ہم چلیں ریسپیکٹ ابھی کرتے اور ہیں, بھی بڑی کوئی ہم 10 ایمانداری باتیں سے. اور بتا دیں گے اب آپ. حلالہ پہ نہیں, آ جاتے ہیں, بہت سارے حلالہ مسئلے پہ ہیں. آتے ہیں. ہاں جی غالب سلطان. ذرا جبرائیل پہ پوچھئے ہاں جی, جبرائیل پہ کیا بات پوچھیں جبرائیل پہ سلطان؟ کہ ان کے کیا ثبوت موجود ہیں کہ جبرائیل ہی انہیں نظر آئے تھے اور انہوں نے سارا وہ محمد صاحب کو سارا کچھ بتایا تھا.
وہ تو یہ آپ کے کہیں گے پاس ان کا ایمان ہے, ثبوت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی اچھا ثبوت اچھا ہے کہ اچھا حضرت سر محمد کو شیطان نظر نہیں آیا تھا؟ میری ایک بات سنیں گے آپ؟ ہلو, ہاں جی ہاں جی, سنا لیں, چلے آپ سنا لیں, پھر اس کے بعد ہم آپ بھی سن اب لیں گے. یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ نوٹ کریں. دیکھیں, اگر آپ بولتے ہیں محمد صاحب جو تھے وہ غلط تھے, آپ کی بات بڑی توبہ نعوذ باللہ. اب ایک بندہ آ کے وہی دین اللہ کی بات کر رہا ہے, ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ چکے ہیں, ہر بندہ آ کے دین اللہ کی بات کر رہا ہے, اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی تو وجہ ہوگی, ایک بندہ نہیں کر رہا, ہر جتنے بھی نبی آ رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ نبی تو کہیں اور آئے ہی نہیں نا. نبی تو آئے صرف اور صرف کس جگہ پہ, یہاں تو اسرائیل میں آئے, اور ایک نبی حضرت محمد آئے عرب میں, اور ایک نبی بابل میں آیا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, وہ تھا مانی. بس اس کے علاوہ نبی کہیں اور آئے ہی نہیں. آپ ثبوت دیں کہ کہیں اور نبی آیا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے سر, آپ پڑھیں. وہ تو جھوٹ ہے نا, آپ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہے, ثبوت مانگ رہے ہیں. اچھا, ہماری کتابوں کتابیں میں بھی تو جھوٹ, ہمارا ابھی سب میں کچھ جھوٹ, کتاب آپ میں بول لکھ رہے دوں ہو کہ سر. حضرت محمد جھوٹے تھے تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹا ہے؟ ابھی میں آپ کی کتاب میں لکھ دوں آپ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا. ہاں نا, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ اب میری بات کو پکڑ رہے ہو. میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں کتاب میں لکھ دوں تو بات ثابت نہیں ہوتی. آپ کے مطابق صرف 2 اچھا نبی چلے ہیں جو گلزار بھائی, آپ ثابت حلالہ ہیں. کی بات کر رہے تھے, چلے حلالہ کی یار بات گلزار بھائی کا. یہ بہت اچھے دوست ہے ہمارے, یہ دیکھو مجھے یہ پسند ہے, صاف بات کرتے ہیں, کھڑے آدمی ہے, میرا بھائی ہے بھائی. آئی لو یو برادر. اچھا, یہ لوڈی پہ تو ہم ایک پیج پہ آ گیا ہے. یہ حلالہ جو ہے اس میں سزا عورت کو ملتی ہے یا مرد کو ملتی ہے؟ عورت کو ملتی ہے. اور طلاق کون دیتا ہے؟ طلاق مرد دیتا ہے, عورت بھی لے سکتی تو ہے چاہے تو. نہیں, عورت وہ کو تب ہم ہے لا جب حلالہ اس کی کو بات کر رہے ہیں جہاں اس کا شوہر یہ اجازت دے, نکاح نامہ. آپ کو پتا یہ غیر شرعی ہے جو پاکستانی وہ نکاح نامے میں ہے کہ مرد عورت کو طلاق کا حق دے سکتا ہے. اچھا, نہیں, ابھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. چلو لونڈی والا زمانہ پرانا تھا. میرے دوست, میری سسٹر ہے, آپ کی بھی سسٹر, آئی ریسپیکٹ یور سسٹر, اوکے, میرا یہ مطلب آپ کی بہن میری بہن کی طرح ہے. اب قرآن کا جو چیپٹر 2 ہے اس کی آیت نمبر 230 یا 232 ہے, حلالہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مرد طلاق دے تو عورت اگر واپس آنا چاہے تو اس کو کہیں اور شادی کرنی پڑے گی, پھر وہ حلال ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے کہ فیصلہ مرد لے رہا ہے کہ تو نکل جا, طلاق طلاق, اور عورت کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ انصاف ہے؟ جی بھائی. سر اب وہی بات ہے نا, میں کہوں گا ہمارے دین میں انصاف, اب آپ اس کو مانیں گے نہیں. نہیں, آپ دین کو چھوڑیے, آپ اپنی دنیا کے لحاظ سے دماغ دیکھیں کو تو یہ غلط استعمال, ہے. اپنی انسانیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بہن کو اس جگہ رکھ کے چلیں. آپ اپنی بہن کو, شاید آپ جذباتی ہو جائیں, آپ میری بہن سوچئے کہ وہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کے ساتھ یہ سچویشن ہو تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ یہ ایک میاں بیوی کے آپس کا معاملہ کہ وہ ساتھ رہنا چاہتے, نہیں رہنا چاہتے, وہ کسی برے کام میں نہیں پھنسنا چاہتے, وہ عورت نہیں چاہتی وہ کسی اور مرد کے ساتھ جائے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے. آپ کو یہ انسانی لگتا ہے؟ کیا یہ سینس بنتا ہے اس سزا کا عورت برداشت کرے؟ نہیں, یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں یار. دو باتیں ہاں, غلط اب ہو اس میں ایک اب بات ہے اگر غالب تیسری بھائی, بھی چاہیے تو بتائیں. ایک بات ہے غالب بھائی, ایک اور جملہ میں بول دیتا ہوں. دیکھو, آپ نے 2 چیز پہ, آپ کے اندر اس کا مطلب انسانیت ہے اور عقل بھی ہے. یار یہ چیزیں جب میں نے 2 باتیں جانی نا, میں نے چپ چاپ اسلام چھوڑ دیا کہ اس میں تو عورت کو حلالہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور لونڈی بھی. لیکن میں اگر پاکستان میں رہتا نا, میں نے کسی کو نہیں بتانا تھا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. کیوں؟ میں ایک جہالت کو چھوڑ کر اپنی عقل کو لڑا کے زندگی بہتر کروں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام پہ ابھی بھی آپ رہنا چاہتے ہو؟ سر ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں, ان آپ باتوں رہیں, پہ بات بالکل رہیں, مگر آپ سوچیں, اور آپ جیسے چیزوں کو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہیں, ان کے بارے میں سوچنے کی ضرور کوشش کریں. دیکھیں میں سوچ رہا ہوں, تبھی تو میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ سے جی بات ہی کیوں بالکل, کرتا ہوں. وہ بھی بہت اچھی بات ہے. دکھ رہا ہے تو سوچ رہا ہوں, تبھی تو میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں. اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم بچپن سے پاکستان میں ٹیکسٹ بک میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ بی بی عائشہ کی عمر 6 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے, اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال تھی. بھائی آپ تو غامدی صحیح بخاری کے مطابق 6 سال ہی تھی بھائی. آپ نے اسکول میں کیا پڑھا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. میں بھی
बुखारी के मुताबिक, मुस्लिम के मुताबिक, सुनन इब्न माजा के मुताबिक, सुनन तिरमिजी के मुताबिक, सहाय सित्ता के मुताबिक 6 साल उम्र थी। सर आप हदीस नंबर बताएंगे? हदीस हाँ, नंबर अभी आप बता देते हैं। निकाल देते हैं अभी गालिब आपको अभी इतनी बता देर में। देते और हैं, दूसरी अभी बात आपको आप ये बताते हैं बताइए, अभी निकाह एक के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? आई डोंट नो, मेरे को उसका अंदाजा 6 साल थी निकाह के वक्त, रुखसती के वक्त 9 साल थी, ठीक है? आप एक 6 साल की बच्ची को तसव्वुर कीजिए, 6 साल की बच्ची, आपने देखी कितनी होता है 6 साल का बच्चा, कितना बड़ा होता है? वो अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला कि वो किस बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा, कर सकता है कि वो निकाहनामे पे दस्तखत करे। अच्छा जी, ये आपको दिखाते हैं सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1422 बी, ठीक है? ये है अल्लाह अपोस्टल नरेटेड बाय आयशा, सही हदीस है, ठीक है? सही मुस्लिम की हदीस है। किताबुल Allah's निकाह से। apostle married me when I was 6 years old and I was admitted to his house when I was 9 years old, ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया गया कि रुखसती कब हुई थी? जब वो 9 साल की थी। निकाह कब हुआ था? जब वो 6 साल की थी। जब मुझे बताएंगे 9 साल की बच्ची से शादी करना कहाँ की अच्छी बात है? नहीं, 6 साल की उम्र में निकाह करना कहाँ से अक्लमंदी है, हाँ। मुझे बताइए। एक तो निकाह बच्चा कराना जो सर 6 साल का है, एक 6 साल का बच्चा सोचे कि जो जिसे टॉफियों चॉकलेटों से आजकल के जमाने में इतना मॉडर्न जमाना हो गया कि बच्चे फोन लेके बैठे होते हैं, मगर वो भी आप उसे 4, 5, 6 साल की उम्र में, 8, 10 साल की उम्र में भी खिलौनों, टॉफियों में बहला फुसला के बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। 6 साल की और बच्ची यही हदीस सोचे। बुखारी में भी है, यही हदीस बुखारी में भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है? बुखारी में लिखा है भाई, दिखाएं। अच्छा ये है जी हजरत खदीजा की वफात मदीना को हिजरत से 3 साल पहले हो गई थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वफात के तकरीबन 2 साल बाद हजरत आयशा रजी ताला अन्हा से निकाह किया। इस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी। जब रुखसती हुई तो वो 9 साल की थी। यह है जी सही बुखारी हदीस नंबर 3896 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ठीक है जी? ये है, देख लो ये। और ये मोहसिन खान ने भी भेज दी थी, तो मैंने भी निकाला। गालिब, और दूसरा ये sunna.com से, ये sunna.com एथियस्ट की वेबसाइट sunna.com है। मुसलमानों की वेबसाइट है, ठीक है? तो सर आपको ये नहीं दुनिया लगता के 9 साल मुस्लिम की वैल्यू होती है? आपको 6 साल की बच्ची, पहले तो आप 6 साल पे 6 आइए। साल में तो निकाह हो रहा है ना, रुखसती थोड़ी हो रही है मैम। क्या एक तो बच्चा इस 9 साल काबिल में होता है कि रुखसती, वो ठीक निकाहनामे है? पे दस्तखत कर सके, वो हाँ कर सके किसी को? अब जबरदस्ती तो नहीं हुआ होगा ना उस टाइम पे, ना ये आप सब साबित 6 कर सकते साल ना। की बच्ची से क्या जबरदस्ती? मैं अपने बेटे को, मेरा 10 साल का बेटा है, उसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ये प्ले स्टेशन लेके दूंगी, तुम ये जरा साइन तो करना यहाँ पे। उसको इतनी अकल है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले। आप 6 साल की बच्ची को छुरी पकड़ाएंगे कि जाओ घर के जरा प्याज व्याज काट के हांडी पका के आओ? 6 साल की बच्ची को कोई कर्जा दे देता है, 1 लाख रुपए का कर्जा देता है कोई 6 साल की बच्ची? आप आपकी एक 6 साल की बच्ची को छुरी के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते, आग के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपना भला बुरा नहीं जानती, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो अपनी जिंदगी के फैसले कहां से करेगा? और दूसरी बात, 9 साल का बच्चा क्या होता है? क्या उसमें इतनी बलूगत होती है, इतनी समझ होती है? क्या उसका जिस्म पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है? आप एक 9 साल की बच्ची तसव्वुर कीजिए और एक बुड्ढा तसव्वुर कीजिए, जो अफगानिस्तान में अक्सर आपको मिसालें नजर आती है, घिन आती है उन लोगों से। ठीक है मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैं इस मौजू पे आपसे बात नहीं करना चाहता, आप लोग सुनेंगे नहीं, अपनी दलीलें पेश करते नहीं, आप रहेंगे। सुनाएं, हम नहीं हम आपकी सुनाएं, दलील आप सुनेंगे, सुनाएं, आप सुनाएं, हम सुनेंगे। आपका दिमाग ही बन गया इस चीज को लेकर, आप तो शादी भी करने बैठे हुए, तो खुदा है ही नहीं दुनिया में, तो आपसे कोई क्या बात। वेलकम। चलें 1 मिनट सब्सटेंशियल ईगरा की सुन लें अब आप। जी सर। हाँ जी, सबसे पहले तो पैनल पर सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी सर न्यू ईयर सर, सेम टू यू जी, थैंक यू। और ये भी जो भाई हैं एस, इनको भी हैप्पी न्यू ईयर। और भाई ऐसा है कि मैं आपकी ये डिस्कशन पैनल के साथ सुन रहा था। ऑनेस्टली सच्ची बात ये है कि मैं आपकी ऑनेस्टी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। हाँ जी, जब आपके सामने गुलजार भाई ने 23, 5 और 6 को सामने रखा और उन्होंने लौंडियों के साथ आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स का जिक्र किया, ये बात याद रखें, हम हमेशा कहते हैं कई दफा कि
अहादीस के अंदर कुछ जो बातें आती हैं उसमें लोग घुमा फिरा के कुछ जिम्नास्टिक्स करके बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हदीस में ऐसे गलत रिवायत हो गई, ये हो गया। लेकिन ये इस बात की इम्पोर्टेंस इस वजह से सबसे ज्यादा है कि ये गुलजार भाई ने बिल्कुल कुरान के प्योर टेक्स्ट के सामने आपको साबित किया है कि लौंडी के साथ सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक जो है वो पॉसिबल है, और कुरान उसकी खुली क्या कहते हैं इजाजत दे रहा है। और आपके सामने जब ये बात रखी गई कि जंग में जो कोई गिरफ्तार होकर कोई बेचारी जो लौंडी आई है, जिसके भाई को, जिसके बाप को, जिसके बेटे को शायद किसी ने कत्ल किया है, तो आप ये समझें कि जी क्या वो उनके साथ किसी किस्म के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के लिए कभी भी तैयार होगी, आज, कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने भी पीरियड के बाद। तो इस चीज को आपने एक्नॉलेज किया कि ये बात गलत है, जिससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको। यहीं पर बात आपकी खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो रिलीजन का क्लेम है वो ये है, आपने कहा ये तो चलो ठीक है गलत हो गया, ये तो सभी बताते हैं, कोई और बताएं कमजोरी। लेकिन रिलीजन का क्लेम तो ये है ना कि उसकी जो सोर्स है वो एक एब्सोल्यूट गुड, ऑल नोइंग, ऑल लविंग गॉड की तरफ से आ रहा है। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल काफी होनी चाहिए, इस पर आप गौर करें। और मेरे ख्याल से आपने एक कदम उठा लिया है और आप इस पर मजीद गौर करें, रादर देन आप ये कहें कि मुझे आप और कमजोरियां बताएं। आपके लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि इतनी बड़ी कमजोरी आपके सामने है, वो किसी रिवायत से नहीं आ रही, वो किसी स्टोरी से नहीं आ रही, वो किसी बुखारी में से नहीं हम कोट कर रहे, वो एग्जैक्ट कुरान का टेक्स्ट जो है उसका एनालिसिस हो रहा है। तो इस पर गौर कीजिए, और एक कमजोरी काफी है। इसमें इन भाई को मैं भी मशवरा अच्छा देना गालिब भाई इन शॉर्ट आप ये बुरा कहना चाह रहे हो, आप इस्लाम को बुरा कह रहे हो, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ? यार हम सिर्फ इस्लाम को बुरा नहीं कहते भाई, हम हिंदुइज्म को भी कहते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को भी कहते हैं। हम कोई भी बात जो मंतक के खिलाफ होती है, जो साइंस के खिलाफ होती है, जो इंसानियत के खिलाफ होती है, उसे बुरा कहते हैं। आप ये ना समझेंगे हमारी कोई आपके इस्लाम से दुश्मनी है, नहीं भैया, आपके इस्लाम से नहीं है, इधर हिंदू भी आए हैं, उनसे भी बात हुई है। आप मुझे एक बात का जवाब दोगे कि आप अच्छा या बुरा किस चीज पे रख के डिफाइन कर रहे हो? अच्छा या बुरा कैसे, किस चीज को कह रहे हो? हम तो अच्छा और बुरा सबसे पहले इंसानियत की बेस पे कर रहे हैं, और सिर्फ दर्द की बेस पे ही अच्छे और बुरे को डिसाइड किया जा सकता है। अगर आपको थप्पड़ मारा जाए आपको दर्द होगा, मुझे थप्पड़ मारा जाए मुझे दर्द होगा, इसलिए मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, क्योंकि आपको दर्द होता है और मुझे भी दर्द होता है। ठीक है, इस बेस पे किया जा सकता है। हाँ जी सुल्तान, सॉरी आपको इन्होंने काट दिया था। सुल्तान प्लीज आप कंप्लीट करें। गालिब इस दो चीजें कहना चाहूंगी। गालिब इसकी एग्जांपल्स जानवरों के हवाले से भी देते हैं कि जानवरों के अंदर भी एहसास पाया जाता है, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वो उनमें तो मजहब नहीं होता ना, या आप मानते हैं कि वो भी अल्लाह को मानते हैं, नमाजें पढ़ते हैं या सजदे करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। तो जानवरों में भी एहसास होता है, आप देखें उनके एहसासात होते हैं। आपने अक्सर देखी होंगी वीडियोस, वो कुत्ते जो है वो बचा रहे, बिल्ली बचा रही है बच्चों को, अटैक से बचा रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं। तो ये एहसासात अच्छे बुरे का फैसला आपके, जैसे गालिब कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देती हैं। हमारा नॉलेज भी मैम मेरे कहने का मकसद ये है, अच्छे या बुरे का आपको तराजू ये कहाँ से मिला है कि जिस पे रखे आप अच्छा या बुरा तोल सकते हो? ये महसूस करने से, एहसास से हुआ कि मुझे थप्पड़ लगता है, मुझे दर्द होती है, आपको थप्पड़ लगेगा, आपको दर्द होगी, सिंपल सी बात है। मेरी बहन को लौंडी बनाओगे, मेरी बीवी को लौंडी बनाओगे, मेरी माँ को लौंडी बनाओगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं किसी की बहन को भी, बेटी को भी, माँ को भी लौंडी नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है। मुझे गाली दोगे मुझे बुरा लगेगा, इसलिए आपको गाली नहीं दे सकता। सिंपल सी बात। एक बात याद रखें, ये तो एक पूरी बहस है, पूरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लेकिन एक बात याद रखें, ये तराजू अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क करने का जो तराजू है, आपके पास भी वही तराजू है जो हमारे पास है असल में, क्योंकि आप भी उसी बायोलॉजी का मेकअप है, हम भी उसी बायोलॉजी का मेकअप है, और वही तराजू जो आपके पास मौजूद है, उसी तराजू के मुताबिक कुछ देर पहले आपने कहा कि जो कुरान के अंदर जो आयत है आप उससे एग्री नहीं करते, दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएटेड यू। तो वो तराजू आपके पास भी है, उसकी सोर्स जो भी है, उसी तराजू के तहत आपने कुरान की आयत को गलत और बुरा माना, जो कि अच्छी बात है। वो आपके पास तराजू है, उस तराजू का इस्तेमाल करें, संभाल के ना रखें। और दूसरी मैं इनको कहना चाह रही थी कि अगर आप सोच रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अपना चेहरा मत दिखाइएगा कभी। क्या बोला मैम, आपने क्या बोला? मैं ये कह रही थी कि आपके
آپ نے جو کہہ دیا ہے نا اب تک، وہ بھی آپ کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اپنا چہرہ یا کیمرہ پلیز آن نہ کیجیے گا. یہ ہم چلیں آپ کے تھینک یو اس چیز کے لیے، تھینک یو. لیکن غالب بھائی آپ مجھے بتائیں گے آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ نہ دکھائیں تو ہم کر دیں گے، پھر چہرہ چھپا دیں گے آپ. ہاں بس یہ مہربانی، آپ چہرہ چھپا دیجیے گا. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ لائیو سٹریم کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا جی، سبسٹینشیا نگرا صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے پیچھے جتنی پروسیڈنگ ہوئی اس بارے میں؟ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں کرنی، بس میں تو ساروں کو ہیپی نیو ایئر ہی وش کرنے کے لیے آیا تھا. ایک بات میں کر دیتا ہوں، اب جب بات ہو رہی ہے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہی کالر کی ڈسکشن کا سٹارٹ ہوا تھا. یہ اچھا ہوا کہ آپ نے ان کو قرآن کی طرف لے کر آئے، لیکن مجھے ایک چیز جو کہ نظر آتی ہے بہت سارے دوسرے چینلز پر بھی، جو اگر ایتھیسٹ بھی ہیں وہ شاید ایتھیسٹک پوزیشن کو صحیح طریقے سے آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے. ایتھیسٹک پوزیشن بہرحال یہ ہے کہ دیر از نو ریزن ٹو بلیو ان گاڈ. اصل ایتھیسٹک پوزیشن یہ ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان نے آج تک جتنی بھی وجوہات یا توجیحات خدا کے وجود کے لیے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی وجہ اور کوئی توجیہ جو ہے وہ جب آپ آنیسٹلی اور پوری دیانت کی کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں وہ پورا نہیں اترتا. وہ فلسفے کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، وہ سائنس کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، وہ کسی لاجک کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا. ہم تمام ٹریڈیشنل آرگیومنٹس جو گاڈ کے لیے فلسفی میں پیش ہو چکے ہیں، اس کا اچھے طریقے سے ان کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کر چکے ہیں ملٹیپل ٹائمس. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دوسرا رستہ یہ ہے کہ آپ مذہب کے اسکرپچرز کو لیں اور ان کے اندر دیکھیں کہ جو مذہب کے اسکرپچرز کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ کسی کائنات کے خالق کا کلام ہے یا کہ انسانوں کی آپس میں گفتگو لگ رہی ہے. تو بار بار آپ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ انسانوں کی گفتگو ہے. دونوں راستے موجود ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے فلسفی اور سائنس کے راستے سے پہلے گاڈ کو ریجیکٹ کرنا ہے یا پہلے اپنے ریلیجن کے اسکرپچر کو غلط کر کے ریجیکٹ کر کے پھر آہستہ آہستہ باقی ساروں کو ریجیکٹ کر کے اور پھر ایتھیزم کی طرف آنا ہے. دونوں راستے موجود ہیں. چلیں ٹھیک ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.